خالق کریم جل جلالہ و جل شانہ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی دین اور مذہب لے کر دنیا میں آئے، سب دینوں کو اسلام کہا جاتا ہے۔ لیکن اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اس سے مراد وہ دین ہے جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام جو دین لے کر آئے یہ آخری دین ہے، اور اب قیامت تک اسی دین پر عمل کرنا ہوگا۔ اس دین کے علاوہ اب کوئی دین بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ دین قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ قیامت تک اس پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ اس دین اسلام کی شان یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں اس دین اسلام میں اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ قیامت تک جو جو فتنے آنے والے ہیں، قیامت تک جو جو معاملات ہونے والے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے یا تو اپنی احادیث کے ذریعے ان کو بیان کر دیا، یا قرآن کے ذریعے ان فتنوں کی نشاندہی کر دی گئی، یا پھر نبی پاک علیہ السلام کے فیض یافتہ، آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے صحبت یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان فتنوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو آنے والے فتنوں کے بارے میں پہلے ہی سے بتا دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب کسی شخص کا انتقال ہوتا تو حضرت عمر فاروق یہ دیکھا کرتے کہ حذیفہ بن یمان نے اس کے جنازے میں شرکت کی یا نہیں کی۔ اگر حذیفہ بن یمان نے شرکت کی ہوتی تو حضرت عمر بھی شرکت کرتے، اور اگر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ شرکت نہ کرتے تو حضرت عمر بھی اس جنازے میں شرکت نہ کرتے۔ آپ سمجھ جاتے کہ یہ بندہ ایمان والا مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا۔ تو یہ دین اسلام کامل اور اکمل اور مکمل دین ہے۔ قیامت تک کے ہر معاملے میں اس دین اسلام میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہ وہی دین اسلام ہے کہ جس دین کے اندر ہر معاملے میں رہنمائی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اب اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے بت پرستی ہو، چاہے آگ کی پوجا کرنے والے ہوں، چاہے بدھ مت ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا کسی بھی آسمانی دین کے پیروکار ہوں۔ اب اگر کوئی نجات پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کو اختیار کرے۔ دین اسلام سے مراد وہ دین کہ جو نبی پاک علیہ السلام دین لے کر آئے، اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اس دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں 85 نمبر آیت میں اس بات کو اس طرح بیان فرماتا ہے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین چاہے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اگر اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر کے وہ یہ سمجھے کہ میں آخرت میں کامیابی حاصل کر لوں گا، تو رب فرماتا ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قیامت والے دن جب اسے پتہ چلے گا کہ دین اسلام ہی حق تھا، مجھے اس کے مطابق ہی زندگی بسر کرنا چاہیے تھی، تو اب اسے سوائے پشیمانی، شرمندگی اور پشیمانی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک بھی آخری کتاب ہے۔ اسی طرح آپ پر جو دین نازل ہوا، جو دین آپ امت کی طرف لے کر آئے، دین اسلام، یہ بھی آخری دین ہے۔ اب اس دین کی عظمت کے بارے میں اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے تو اسی دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسی دین اسلام کی لوگوں کو دعوت دیں گے، اور اسی دین اسلام کے احکامات پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا اس امت میں جو آدمی بھی، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، میری نبوت کی خبر سنے، اسے پتہ چلے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، پھر اس کے باوجود وہ میری شریعت پر ایمان نہ لائے، میری شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے، فرمایا وہ دین جو مجھے دے کر بھیجا گیا، اس دین پر وہ ایمان نہ لے کر آیا، اسی طرح مر گیا، فرمایا وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ پتہ یہ چلا، اگر جنت حاصل کرنی ہے، رب کی رضا حاصل کرنی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اسی دین کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، اسی دین کو فالو کرنا ہوگا کہ جو دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ دین اسلام پر نہیں ہے، غیر مسلم ہے، یا جو بندہ دین اسلام پر پہلے ہو بعد میں دین اسلام کو چھوڑ دے، معاذ اللہ مرتد ہو جائے، مرتد کسے کہتے ہیں کہ جو پہلے مسلمان ہو پھر بندہ اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو ایسے آدمی کے بارے میں قرآن پاک میں کثیر آیتیں ہیں کہ اسے جہنم کی خبر دی گئی کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا، یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پائے گا، اور ایسا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، بلا شک و شبہ یہ بندہ جہنمی ہے۔ اس بات کو رب تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فرمایا اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر وہ کافر ہو کر مرے، دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور پھر دوبارہ دین اسلام کو اختیار نہ کرے بلکہ کافر مر جائے، فرمایا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا یا اسلام سے پھر جاتا ہے، اگرچہ اس نے بڑے حج کیے ہوں، بڑے نیک کام کیے ہوں، بڑی عبادت اور ریاضت کی ہو، لیکن جیسے ہی اسلام سے پھرے گا سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم تھا، ساری زندگی اس نے اسلام سے ہٹ کر گزاری ہے، مسلمان نہیں تھا، ایمان اسے نصیب ہوا مرنے سے کچھ پہلے، آخری زندگی میں کچھ لمحات پہلے، کچھ دن پہلے، کچھ گھنٹے پہلے اس بندے کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، وہ ایمان والا ہو گیا، تو پھر اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ زمانہ کفر کے اندر جو اس نے گناہ کیے تھے اللہ سارے معاف کر دے گا۔ ایک کلمہ پڑھنا، اسلام کو قبول کرنا اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر اس کے لیے جنت کی خوشخبری عطا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں رب تبارک و تعالی
ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان جتنے بھی نیک عمل کر لے لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، دنیا سے کافر ہو کر مرا، تو سارے اعمال کس کام کے؟ لیکن اگرچہ زندگی میں بتقاضۂ بشریت گناہ اس سے ہو گئے، لیکن موت کے وقت اسے ایمان نصیب ہو گیا، کلمہ نصیب ہو گیا، وہ اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا، تو یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ جنت بنی ہی ایمان والوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے تو جنت نہیں بنی، جنت بنی ہی ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو آج کا جو درس قرآن، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ہی آخری مقبول اور نجات دلانے والا دین ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی پیروی کرنا، اسے فالو کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ چاہے سابقہ جو آسمانی جو ادیان تھے، سابقہ دین تھے، وہ بالکل حق ہیں، برحق ہیں، لیکن اب قیامت تک کے لیے لازم یہ ہے کہ دین اسلام کو ہی اختیار کیا جائے، دین اسلام کے مطابق ہی زندگی بسر کی جائے۔ اسی طرح کوئی شخص عبادات، اخلاقیات اور لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کے معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کو جتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے لے، لیکن جب تک وہ اسلامی عقیدہ اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے لیے نجات نہیں ہو سکتی۔ آج کل لوگ دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے اس طرح بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جناب انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ انسانیت کوئی مذہب نہیں، مذہب ہے اسلام۔ اسلام نے انسانیت کا درس دیا ہے، یاد رکھیں، اسلام نے انسانیت کا درس دیا ہے، انسان کو انسان بنایا اسلام نے ہے۔ اسلامی آپ احکامات کو سائڈ پر کر لیں تو پھر بیٹے اور ماں کے امتیاز کیا، بہن اور بھائیوں میں شرم و حیا کا کیا؟ آپ اگر اسلام کو ہٹا لیتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ہٹا لیتے ہیں، تو آپس میں ایک بالکل جانوروں جیسی زندگی ہو جاتی ہے۔ اسلام نے ہی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز سکھائی ہے، بہن بھائی کا ادب اور احترام سکھایا ہے، ماں باپ کا ادب اور احترام سکھایا ہے، مخلوق پر مہربانی کا درس دیا ہے، رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا درس دیا ہے۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے، اسلام کی شان ہے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔